السلام علیکم خواتین و حضرات، دس از بنت کوثر۔ آج ہم بات کریں گے آئل کرائسس کے بارے میں۔ 1973، 2008، کووڈ اور آج آئل پرائسز بار بار کیوں رائز کرتی ہیں؟ اور سب سے امپورٹنٹ سوال، کیا یہ سب کرائسس سیم تھے یا ہر دفعہ سٹوری ڈیفرنٹ تھی؟ آج ہم کمپیئر کریں گے ہسٹری کے بگیسٹ آئل کرائسس کو اور سمجھیں گے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ اتنا کمپلیکس کیوں ہے۔ سمپل الفاظ میں بتاؤں تو آئل صرف ایک فیول نہیں ہے، اور یہ ٹرانسپورٹ چلاتا ہے، انڈسٹریز کو پاور دیتا ہے اور فوڈ پرائسز تک کو بھی افیکٹ کرتا ہے۔ اس لیے جب بھی آئل مہنگا ہوگا تو جو بھی ہاؤس ہولڈ ہیں، ڈیلی یوز کی چیزیں ہیں، وہ بھی مہنگی ہو جائیں گی، اور اس کا امپیکٹ صرف اور صرف ایک ملک کی اکانومی پر ہی نہیں ہوگا بلکہ جو عام انسان ہیں ان کی زندگی پر بھی ہوگا۔ So here comes the importance of the OPEC. OPEC refers to the Organization of the Petroleum Exporting Countries. It is founded in 1960s. So they control the price of the oil. If OPEC reduce the supply, the prices will go up. If OPEC increase the supply, the prices automatically will go down. So the members of OPEC from the Middle East are Saudi Arabia, Iran, Iraq, Kuwait, UAE. From Africa, it is Algeria, Libya, Nigeria, Gabon, Congo, and from the South America, it is Venezuela. یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1973 کے آئل کرائسس سے، اور اس وقت ایک ایسا ڈیسیژن ہوا جس نے ساری دنیا کو ہلا دیا۔ عرب کنٹریز نے کچھ ویسٹرن کنٹریز کو آئل دینا جو ہے وہ بند کر دیا۔ اس کے نتیجے میں جو آئل کی پرائس تھی وہ 4 گنا بڑھ گئی، اور ایسے ہی پیٹرول پمپس پہ لائنز لگ گئی جیسے آج کل ہیں، ہر جگہ شارٹیج ہونے لگی۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ دنیا کو سمجھ آ گیا کہ آئل جو ہے وہ صرف ایک انرجی نہیں ہے، ایک فیول نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پاور ہے، یہ ایک ویپن ہے۔ اور اس کے بعد کنٹریز نے اپنے اپنے ریزروز بنانے شروع کر دیے، انہوں نے آلٹرنیٹیو انرجی ریسورس کے طور پہ سوچنا شروع کر دیا، جیسے کہ اگر کوئی کنٹری بہت زیادہ ڈپینڈنٹ تھا آئل اور گیس کے اوپر اپنی الیکٹرسٹی پروڈکشن کے لیے، تو انہوں نے رینیبل کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، جیسے کہ سولر ہے، جیسے کہ ونڈ ہے۔ اور یہ کرائسس ایکچولی ایک ویک اپ کال تھی بہت سارے کنٹریز کے لیے۔ تو اب آتے ہیں ہم 2008 پر۔ اس دفعہ کوئی وار نہیں تھی اور نہ ہی کسی نے کوئی سپلائی روکی تھی۔ اکانومی بوم کر رہی تھی، بہت سارے کنٹریز جیسے کہ چائنا گرو کر رہا تھا، انڈسٹریز جو تھیں وہ ایکسپینڈ ہو رہی تھیں، اور ڈیمانڈ اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ آئل پرائسز جو ہیں وہ شوٹ اپ کر گئی۔ اراؤنڈ $147 پر بیرل آئل کی پرائس تھی، اور انویسٹرز بھی آئل مارکیٹ میں پیسہ ڈال رہے تھے۔ پھر اچانک جو ہے وہ فائنینشیل کرائسس آ گئے، بینکس جو ہیں وہ کولیپس کر گئیں، ڈیمانڈ گر گئی اور پرائسز جو ہیں وہ کریش ہو گئے۔ اس سے جو کنٹریز تھیں انہوں نے یہ لیسن سیکھا کہ بھائی آئل پرائس صرف سپلائی سے نہیں، اکانومی اور مارکیٹ کے بیہیویئر سے بھی چینج ہوتے ہیں۔ تھرڈ آئل کرائسس جو ہیں وہ کووڈ-19 کے ٹائم پہ دیکھے گئے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ کووڈ-19 نے سب کچھ چینج کر دیا تھا۔ لاک ڈاؤنس تھے ہر جگہ، فلائٹس بند تھیں، کارز بند تھیں، فیکٹریز بند تھیں، تو ڈیمانڈ جو ہے وہ آلموسٹ زیرو ہو گئی تھی، لیکن آئل کی جو پروڈکشن تھی وہ تو بند نہیں تھی، اور ایز اے رزلٹ جو آئل تھا وہ زیادہ تھا اور کوئی لینے والا نہیں تھا، اور ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ آئل کی پرائس نیگیٹو چلی گئی۔ نیگیٹو جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کنٹریز آئل سیل کر رہی تھیں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر آپ ہم سے آئل لیں گے تو ہم آپ کو اس کے پیسے دیں گے۔ تو یہ شو کرتا ہے کہ ڈیمانڈ کولیپس بھی مارکیٹ کو کریش کر سکتا ہے۔ اور میرے نزدیک جو آج کے آئل اور گیس کرائسز ہیں وہ سب سے زیادہ کمپلیکس ہیں، کیونکہ اس وقت ورلڈ جو ہے وہ ایک ملٹی پولر کے طریقے پہ ہے، جس میں کہ ملٹیپل کنٹریز اور ملٹیپل فیکٹرز جو ہیں وہ افیکٹ کرتے ہیں۔ اچھا، جیسے ہی اسرائیل اور امریکہ نے جو ہے وہ اٹیک کیا ایران کے اوپر، تو انہوں نے اسٹریٹ آف ہارمز کو ایز اے ویپن یوز کیا۔
اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ تقریباً 20% آئل اور گیس کی سپلائی کو کنٹرول کرتی ہے۔ ابھی تک ایران نے جو ہے وہ 20 شپس پاکستانی فلیگ کے ساتھ وہاں سے گزرنے کی پرمیشن دی ہے۔ تو بہت سارے کنٹریز میں جو ہیں وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہیں، لائنز جو ہیں وہ پہلے ہی لگ چکی ہیں، اور بہت ساری کنٹریز جو ہیں وہ لاک ڈاؤن کے لیے سوچ رہے ہیں۔ اگر اس کا کوئی حل نہیں نکلتا تو یہ کرائسس بڑھتے جائیں گے آبویسلی۔ اس وقت تک کل تک جو ہیں وہ 4 وزرائے خارجہ، جن میں سے ایک ٹرکی، ایجپٹ، پاکستان اور سعودی عرب، وہ اسلام آباد میں ملے ہیں، اور باتیں ایسی ہیں کہ کوئی میڈیشن ہوگی۔ تو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ شروع سے ہی ضرورت جو ہے وہ ایجاد کی ماں رہی ہے۔ تو کیا اس سارے جو کرائسس ہیں اس سے ورلڈ یہ لیسن لے گی کہ ہمیں اپنے آپ کو نان رینیبل انرجی ریسورسز سے رینیبل پہ شفٹ کرنا ہے؟ کیا ہمیں اپنی آئل اور گیس کی ڈپینڈنسی کو کم سے کم کرنا ہے؟ کیا ہمیں اپنی ڈپینڈنسی زیادہ نیچرل ریسورس جیسے کہ سولر، ونڈ، سم ہاؤ آلسو اوشن، ان پہ بڑھانا ہے؟ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔